اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وائس HP میں خوش آمدید۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک شام میں ایک یہودی پادری رہتا تھا۔ وہ ہفتہ کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے تورات کھولی تو 4 مقام پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی۔ یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و توصیف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے دوبارہ تورات کھولی تو 12 مقام پر یہی تذکرہ موجود پایا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری تورات ہی اس تذکرے سے پر ہو جائے گی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ۔ بہتر یہی ہے کہ تو اسے نہ دیکھے نہ وہ تجھے دیکھے۔ یہودی پادری کہنے لگا، موسیٰ کی تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہوا اور دن رات منزل با منزل چلتا رہا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہیں بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حالانکہ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی بات سن کر رو دیے اور کہنے لگے کہ میں ان کا غلام در غلام ہوں۔ یہودی بولا، پھر وہ کہاں ہیں؟ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس لوٹ جائے گا، اور اگر یہ کہتا ہوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو صحابہ سب کے سب غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے یہ سمجھ کر کہ حضور ان میں ضرور موجود ہوں گے، السلام علیکہ یا محمد کا کلمہ پکارا، جس سے صحابہ کرام میں ایک کوہرام مچ گیا اور سب آہو بکا کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے، شاید مجھے خبر نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 دن پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر یہودی چیخنے لگا، ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اگر جن دیا تھا تو میں تورات نہ پڑھتا، وہ بھی پڑھ لی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ کی زیارت ہی نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا، یہاں علی موجود ہیں جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ میرا نام علی ہے۔ وہ بولا، میں نے تیرا نام بھی تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حلیہ بیان فرمانا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے تھے اور نہ بہت چھوٹے تھے۔ سر مبارک گولائی پر تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پلکیں دراز تھیں، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاع نکلتی تھی، سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیاں پر گوشت تھیں اور پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے۔
بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، علی تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا، تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کپڑا ہو تو سونگھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں سلمان جاؤ اور فاطمہ سے کہو اپنے ابا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ ذرا بھیج دیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ دروازے پر پہنچے اور کہا، اے فخر الانبیاء کے دروازے، اے زین الاولیاء کے دروازے، اندر حسن اور حسین رو رہے تھے، لہٰذا دروازے کو کھٹکھٹانا پڑا۔ اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پیغام پہنچایا۔ وہ روتی ہوئیں بولیں، میرے ابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ سنا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ جبہ نکال لائیں جو 7 جگہ سے کھجور کے ریشے کے ساتھ سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگھا اور پھر دوسرے صحابہ کرام نے سونگھا، پھر یہودی پکڑ کر سونگھنے لگا اور کہتا تھا، واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر وہ قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو واحد و یکتا ہے، ساری کائنات تیری ہی گواہی دیتا ہوں، ساری کائنات تیری بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہ گر کر جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کروایا۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور